دنیا میں اس وقت جنسی جذبے کی تباہ کاریاں انسان کو اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ فطری طور پر انسان کو جنسی جذبے کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے پینے کی طرح جنسی جذبے کی تسکین انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جنس کے خالق نے جنسی ضروریات کے جائز طریقے، ضابطے فراہم کیے ہیں۔ ان سے انحراف کی صورت میں آج جو کچھ دنیا فیس کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اسلامی ممالک کے حوالے سے اور اپنے ملک پاکستان کی صورتحال پر ہوتا ہے، اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے۔ میں یہاں یہ بات نہیں کروں گی کہ مدارس میں زیادہ ہوتا ہے یا اسکولز میں، مساجد میں ہوتا ہے یا یونیورسٹیز میں۔ اس کمپیئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مساجد بھی ہماری ہیں، مدارس بھی ہمارے ہیں، یونیورسٹیز بھی ہماری ہیں، کالجز بھی ہمارے ہیں۔ یہ سب دینی ہی ادارے ہیں۔ اسلام صرف مسجد مدرسہ نہیں، کالج اور یونیورسٹی کے لیے بھی ہے۔ حالیہ کیڈٹ کالج میں 7th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گینگ ریپ کے واقعے نے نہ صرف ہر پاکستانی کو بلکہ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کہاں محفوظ ہو سکتے ہیں، کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کے اسباب اور ضد اسباب پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ وجوہات کیا ہیں اور انہیں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خواہ وہ لیبس کے حوالے سے ہوں، سائنسی لیب ہو، کمپیوٹر لیب ہو، لائبریری ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کی لائبریریز تک ایکسیس، اور پھر قرآنی تعلیم بھی تو اب لازمی ہے۔ دین دنیا کا ہر تہوار مناتے ہیں، سپورٹس، میڈیکل، ہیلتھ، انڈور، آؤٹ ڈور ساری ایکٹیویٹیز۔ ماں باپ پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں اور سٹاف فوج کی طرح تیار ہے۔ خرابی یہاں ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی ایکسیس تو دیتے ہیں، میڈیا، کمپیوٹر، موبائل، گیجٹس کا استعمال سکھاتے ہیں، بلکہ ٹرین کر دیتے ہیں۔ نئی نسل ہم سے بھی آگے ہے، لیکن اس کے نقصانات اور ثمرات نہیں بتاتے، حلال حرام نہیں بتاتے۔ قرآن پڑھاتے ہیں، رسمی پڑھانا، لیکن فہم نہیں دیتے کہ اللہ نے ہم پر کیا حدود و قیود، ضوابط عائد کیے ہیں، کیا کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ ایک ادارہ اپنے ادارے کے قوانین کی پابندی، پاسداری تو کروا لیتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے حلال حرام کا ٹرین اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں کرا سکتا۔ خامی یہ ہے کہ ہمارے ہاں حلال حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ سیکس ایجوکیشن کے نام پر سیف سیکس، محفوظ سیکس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ آگاہی کے نام پر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ہدایات کہ کیسے خود لذتی کی تکمیل کر سکتے ہو، جنسی جذبے کی تکمیل کیسے کر سکتے ہو۔ حلال راستوں کے بجائے حرام طریقے سمجھائے جاتے ہیں۔ خود لذتی کی ادویات سے لے کر ماحول تک فراہم کیا جاتا ہے، اور ایسا تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تفریح کا تو سارا سامان ہے، مگر حلال کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ شہوت بھڑکائی جاتی ہے، شہوت پر کنٹرول نہیں سکھایا جاتا۔ حالانکہ تعلیم اور تربیت تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کیا جائے اور صحیح کی طرف لگایا جائے، اپنے جذبوں کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، نہ کہ بے لگام ہوا جائے۔ ہمیں فریڈم کے نام پر بے لگام کر دیا گیا، آزادی کے نام پر باغی، میرا جسم میری مرضی، حتیٰ کہ جنس کا بھی اختیار، اور جس سے چاہوں اپنا جنسی جذبہ پورا کروں۔ تو پھر یہ سب تو ہونا ہے۔ جب سلوگن بھی یہی ہو، جب قانون بھی یہی ہو، تو پھر تعلیمی اداروں تو کیا، بازاروں میں بھی یہ ہونا ہے۔ اب تک ہم اسلام کی وجہ سے، حلال کو سمجھنے کی وجہ سے محفوظ تھے، اب حلال ہی ہمیں اگر زنجیریں لگتی ہیں تو پھر میرا جسم میری مرضی، میری جنس میری چوائس، میں جو چاہوں اپنے آپ کو بناؤں، جس سے چاہوں رشتہ رکھوں۔ جانوروں سے بدتر یہ زندگی مبارک ہو اور کسی کو اعتراض نہ ہو اگر میری اپنی نسلیں اس کا حصہ نہ بنتی۔ درد اسی بات کا ہے کہ بچوں والے ہیں، کل کو ہمارے بچے اس سب کا نشانہ